پاکستان کا شمار ان ممالک میں ہوتا ہے جہاں بروقت طبی امداد نہ ملنے اور آگہی کی کمی کی وجہ سے ہر سال لاکھوں افراد مختلف بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس وقت ڈاکٹر ذوالفقار بھٹا ہمیں ٹورانٹو کینیڈا سے جوائن کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر بھٹا نے صحت عامہ کے لیے بہت کام کیا ہے اور ان کے کام نے زچگی اور نوزائیدہ بچوں کی صحت کو بہتر بنانے کے لیے عالمی پالیسی میں بھی ایک اہم کردار ادا کیا ہے۔ ڈاکٹر بھٹا، ویلکم ٹو دا شو۔ اس سال ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن صحت کے عالمی دن کے موقع پہ صحت سب کے لیے کا سلوگن سامنے لایا ہے۔ پاکستان میں صحت عامہ کی سہولتیں کم ہونے کی وجہ کیا پلاننگ کی کمی ہے، پلاننگ کا فقدان ہے، یا ریسورسز کی کمی ہے؟ دیکھیں، اس میں پہلی بات تو یہ کہ جو آپ نے ویڈیو ابھی دکھایا ہے، یہ حقیقت ہے پاکستان کے دیہی علاقوں میں صحت عامہ کی، مگر یہی ویڈیو اگر آپ کسی بڑے شہر میں ارباب حیثیت لوگوں کا بتاتے کہ کون سے ہسپتالوں میں ان کو علاج معالجہ ملتا ہے تو شکل بالکل مختلف ہوتی۔ تو یہ جو آپ نے شروع میں کہا کہ غیر مساوات یا انیکوٹی یا ڈفرینشل جو ہمارے ملک میں ہے صحت عامہ کے لحاظ سے دیہی علاقوں میں اور اربن علاقوں میں، شہروں میں، وہ ہمارا سب سے بڑا چیلنج ہے۔ پاکستان میں اس وقت جو مسائل کا شکار ہیں ہم صحت عامہ کے لحاظ سے، ان کے 5 اسباب ہیں۔ پہلی چیز تو یہ کہ ہم نے جس طریقے سے ہمیں نان پارٹیزن یا جیسے غیر سیاسی طور پہ پلاننگ کرنی چاہیے تھی کہ ہم ارسپیکٹو کہ کون سی حکومت اقتدار میں ہے، ہم ایک طریقہ رائج کرتے جو کہ گزشتہ 3 دہائیوں میں صحت عامہ کا نیٹ ورک جو ہے یا پرائمری کیئر سٹرکچر جو ہے وہ تمام ملک میں ایک جال کی طرح پھیل جاتا۔ اس میں کافی نشیب و فراز آئے ہیں اور اس کی وجہ سے آج یہ جو آپ تعداد دیکھ رہے ہیں کہ دیہی علاقوں میں لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں، اور جو شہر ہیں وہاں آپ کو اسٹیٹ آف دی آرٹ، جس طرح آپ واشنگٹن ڈی سی میں ہسپتالوں میں دیکھتے ہیں، وہ چیز لوگوں کو میسر ہے۔ تو اس کی وجہ سے ہمارے جو ایوریج اعداد و شمار ہیں صحت عامہ کے، جو کہ ساری دنیا میں دیکھے جاتے ہیں، نوزائیدہ بچوں کی، ماؤں کی شرح اموات، آپ کے حفاظتی ٹیکوں کی کوریج اور دیگر امراض جس میں آپ نے ایڈز جیسے موذی مرض کی بھی بات کی، اس میں اگر آپ دیکھیں تو پاکستان اپنے علاقے میں اپنے ہمسائے ممالک سے کہیں پیچھے۔ اور اس کی دوسری جو بڑی وجہ ہے میرے نزدیک وہ یہ کہ ہم نے ابھی تک سوشل سیکٹرز اور خاص طور پہ ہیلتھ اور ایجوکیشن میں جس طرح انویسٹمنٹ کرنی چاہیے تھی ہمیں، وہ ہم نہیں کر پائے ہیں۔ اگر آپ اس وقت یہی پوائنٹ میں چاہوں گا اس کو آپ کلب کرتے چلیں اسی کے ساتھ، 70% سے زائد جو ہے ہیلتھ کیئر پرائیویٹ سیکٹر آلریڈی دے رہا ہے اور باقی 30% حکومت کے پاس ہے۔ تو صحت کی سہولتیں جن پہ سب کی رسائی ہو، اگر اس کے ہم دیکھیں تو کیا پرائیویٹ سیکٹر کے پاس یہ سارا شفٹ ہو جانا چاہیے؟ نہیں، دیکھیں پرائیویٹ سیکٹر کی اپنی لیمیٹیشنز ہیں۔ اب جس صوبے کی آپ بات کرتے بلوچستان کی، ہم نے ابھی ریسنٹلی ایک سروے کیا دیکھنے کے لیے کہ کیا پرائیویٹ سیکٹر کی سہولیات میسر ہیں نوزائیدہ بچوں کے لیے اور ماؤں کے لیے، تو بلوچستان میں تو پرائیویٹ سیکٹر دیہی علاقوں میں تو موجود ہی نہیں ہے، اور نہ ہی وہاں انویسٹمنٹ ہوئی ہے۔ جو حکومت نے یہ صحت سہولت کارڈ نافذ کیا تھا صوبہ سرحد میں اور خیبر پختونخوا میں اور اب بلوچستان میں بھی یہ چلنے لگا ہے، اس کی ایک بڑی وجہ یہی تھی کہ شاید فائنینشیل انسینٹیو سے پرائیویٹ سیکٹر میں انویسٹمنٹ ہو، اور ایٹ لیسٹ جہاں حکومت اپنے وسائل نہیں لگا سکتی وہاں پرائیویٹ سیکٹر لگا دے۔ بٹ جو میں آپ کو بات کر رہا تھا، جو میں دوبارہ انڈرسکور کروں گا، وہ یہ کہ دیکھیں 225 ملین کے ملک میں اگر آپ اپنے جی ڈی پی کا 1% سے کم سپینڈ کریں گے ہیلتھ پہ تو کہاں سے صحت عامہ رائج ہوگی؟ لیکن ڈاکٹر بھٹا، پروونشل لیول پہ 18th امینڈمنٹ کے بعد پروونشل لیول پہ فنڈز تو ہیں، اگر وفاقی سطح پہ 1% ہو رہا ہے تو پروونسز کے پاس تو فنڈز ہیں، وہ کس طرح سے یوز کرتے ہیں؟ دیٹس انادر کویسچن۔ آپ تخمینہ لگا لیں، دیکھیں بلوچستان کی بات کرتے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ 200% ہم نے بڑھایا ہے صحت عامہ پہ، مگر آپ اگر اس کی ٹوٹل ڈسٹریبیوشن دیکھیں تو جس طرح ہونا چاہیے صحت پر ایکسپینڈیچر ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ پہ، وہ نہیں ہوا۔ اینڈ اس میں بلوچستان کا قصور نہیں ہے، اس میں قصور ہماری اپنی پلاننگ کا ہے۔ بٹ جس چیز کی میں نشاندہی کرنا چاہ رہا ہوں کہ اب یہ موقع آ گیا ہے کہ صحت کو ایک نان پارٹیزن ٹاپک بنا کر جس پہ انویسٹمنٹ کرنی چاہیے، ہیومن ریسورس پہ، ایکوٹی پہ، ڈسٹریبیوشن پہ، اور خاص طور پہ ایویڈنس بیس پلاننگ پہ، جو ہمارے مین مسائل ہیں اس پہ ہم فوکس کریں۔ ڈاکٹر بھٹا، لاسٹ میں میرے پاس وقت کی کمی ہے، کوئکلی میں چاہوں گا آپ اس چیز پہ بھی رسپونڈ کرتے چلیں۔ پاکستان میں تقریباً ہم 114 115 میڈیکل کالجز ہیں
اور 5ویں نمبر پہ ہے پاکستان اگر ہم میڈیکل کالجز کی لسٹ دیکھتے ہیں. لیکن صوبوں میں دور دراز علاقوں میں اگر ہم ڈاکٹرز کو بھیجنا چاہیں یا اس حوالے سے بات کریں تو ینگ ڈاکٹرز کے علاوہ جو کہ فورس ہوتے ہیں پرابلی اس وجہ سے شاید چلے جاتے ہیں, اس کے علاوہ ہمیں یہ سہولتیں نہیں ملتی, ڈاکٹرز وہاں نہیں جانا چاہتے. کیا وجہ ہے؟ وجہ اس کی بڑی سمپل ہے. اگر آپ ڈاکٹرز پروڈیوس کر رہے ہیں 1.5 لاکھ کے قریب اگر آپ نے ڈاکٹر پروڈیوس بھی کر لیے ہیں اور ان میں سے 80 سے 85% جو ہیں وہ بڑے شہروں میں ہیں, تو دیہی علاقوں میں کہاں جائیں گے لوگ؟ اس کے لیے یو ہیو ٹو ہیو انسینٹیوز. اگر آپ ڈاکٹرز کو بھیجنا چاہ رہے ہیں دیہی علاقوں میں تو آپ کو ان کو وہ تمام سہولیات میسر کرنا پڑیں گی, تعلیم کی, رہائش کی, سیکیورٹی کی, جس کی وجہ سے ڈاکٹرز جا سکیں وہاں. زبردستی تو کوئی کسی کو نہیں بھیج سکتا. اب جب 1994 میں بے نظیر بھٹو نے لیڈی ہیلتھ ورکرز پروگرام نافذ کیا تھا اور شروع کیا تھا, اس وقت کسی کو اندازہ نہیں تھا, کوئی پلاننگ نہیں تھی کہ یہ 10 سال سے زیادہ چلے گا. اٹ واز اے اسٹاپ گیپ میجر. لیکن وہ 94 سے لے کر اب تک وہ ہمارے دیہی علاقوں میں اگر آپ کے پاس وسائل اور پیسے نہیں ہیں تو آپ کے پاس لیڈی ہیلتھ ورکر ہے. تو سب سے بہتر نظام شاید وہی ایک اس وقت ہے جو کہ ڈیفینیٹلی ناقدین بھی اس بات پہ متفق ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر بھٹا, آپ ہمارے ساتھ تھے اس حوالے سے بات کرنے کے لیے.